پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان سیریز کا دوسرا ٹیسٹ میچ کل 30 اگست سے راولپنڈی میں شروع ہوگا۔ اس میچ کے حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنے 12 پلیئرز کا تو اعلان کر دیا ہے، لیکن اہم چیز یہ ہے کہ ان میں سے کون سے 11 کھلاڑی میدان میں اتریں گے اور کن پلیئر کے ساتھ زیادتی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ کہ کیا راولپنڈی کا جو ویدر ہے یہ میچ مکمل ہونے کی اجازت دے گا؟ کیا پاکستان کو تاریخی جو شکست ہے، پاکستان کو تاریخ میں پہلی بار جو شکست سے بچنے کی کوشش ہے، کیا پاکستان ٹیم اس میں کامیاب ہو سکے گی؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ڈسکس کرنی ہیں۔ آج اگر بات کریں تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے حسب توقع پلینگ 11 کے بجائے 12 پلیئرز کے ناموں کا اعلان کیا ہے، جن میں شاہین شاہ آفریدی کو ڈراپ کر دیا گیا ہے۔ شاہین شاہ آفریدی کو ڈراپ کرنے کے حوالے سے آلریڈی مائنڈ بنا ہوا تھا۔ جیسن گلیسپی سیریز کے آغاز سے بہت پہلے کہہ چکے تھے کہ چونکہ ان کے ہاں بچے کی ولادت کا امکان ہے، اس لیے شاید وہ بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز نہ کھیل سکیں، لیکن چونکہ شاہین شاہ آفریدی نے آج خود دستیابی کا اعلان کر دیا تھا اور دوران ٹیسٹ ہی وہ باپ بنے، لیکن اب انہیں دوسرے ٹیسٹ میں سے ڈراپ کر دیا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ جب سے وہ ان کا کم بیک ہوا ہے تو ٹیسٹ فارمیٹ میں ان کی کارکردگی ماں سوائے آخری ٹیسٹ میچ کے دورہ آسٹریلیا میں، اس میچ میں تو نہیں، اس سے پچھلے میں، ورنہ ان کی کارکردگی زیادہ بہتر نہیں رہی ہے۔ 10 ٹیسٹ اننگز میں صرف 16 وکٹیں حاصل کی ہیں، اور جو گزشتہ میچ میں وکٹیں حاصل کیں وہ آخری جو بنگلہ دیش کی اننگز کے آخری 5 اوورز ہیں اس دوران حاصل کی تھیں، یعنی کہ زیادہ یوزفل وکٹیں نہیں تھیں۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ شاہین شاہ آفریدی کا جو رویہ ہے، جیسا کہ شان مسعود کے ساتھ سوشل میڈیا پر آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، اس کے حوالے سے بھی مسئلہ موجود ہے، تو اس لیے بھی شاہین شاہ آفریدی کو ڈراپ کر دیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں کہ پاکستان کی بیٹنگ لائن میں نہ ہی بابر اعظم ٹیسٹ فارمیٹ میں پرفارمنس دے رہے ہیں، نہ ہی شان مسعود پرفارمنس دے رہے ہیں، لیکن دونوں پاکستان ٹیم میں موجود ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بابر اعظم کا نام ہے، شان مسعود کیپٹن ہیں، تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو محمد حریرہ کے ساتھ کسی حد تک کہا جا سکتا ہے کہ زیادتی ہو رہی ہے۔ محمد حریرہ کو لازماً بنگلہ دیش کے خلاف سیریز میں موقع دینا چاہیے تھا، کامران غلام کا موقع دینا بنتا تھا، لیکن پاکستان کی ٹیم مینجمنٹ نے ایسا نہیں کیا۔ اب آتے ہیں پاکستان کے 12 کھلاڑی کون سے ہوں گے، پھر ہم جائزہ لیتے ہیں کہ ان میں سے کس کھلاڑی کو ڈراپ کیا جائے گا، ان کی پرفارمنس کی بات کریں گے، اس کے بعد آخر میں ویدر کی۔ جن 12 پلیئرز کے ناموں کا اعلان ہوا ہے، ان میں شان مسعود کیپٹن، وائس کیپٹن سعود شکیل، پھر ابرار احمد، محمد علی، سلمان علی آغا، سیم ایوب، اور اس کے ساتھ ساتھ بابر اعظم، میر حمزہ، محمد رضوان، عبداللہ شفیق، نسیم شاہ اور خرم شہزاد۔ اب اس 12 پلیئرز کو دیکھتے ہوئے بآسانی کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی جو بیٹنگ لائن ہے وہ کم و بیش فائنلائز ہے، البتہ جو پاکستان کے بولرز ہیں ان کے اوپر بات کی جا سکتی ہے۔ شاہین شاہ آفریدی کی جگہ تو سیدھے آ رہے ہیں ابرار احمد، اور اس کے علاوہ جو فاسٹ بولر ہیں ان میں مقابلہ ہے۔ اگر ہم محمد علی کی بات کریں تو اوورآل ان کی پرفارمنس ملی جلی رہی ہے۔ راولپنڈی ٹیسٹ میں جب انہیں ڈیبیو کرایا گیا تھا انگلینڈ کے خلاف، دونوں اننگز میں 2 وکٹیں حاصل کیں، پھر اگلے میچ میں دونوں ٹیسٹ اننگز میں ملتان میں کوئی وکٹ حاصل نہیں کر سکے تھے، اور اب راولپنڈی ٹیسٹ میچ میں انہیں جن بولنگ کرانے کا موقع ملا تو 2 وکٹیں حاصل کیں، بہت زیادہ آؤٹ کلاس پرفارمنس نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میر حمزہ، گو کہ ان کا آغاز بہت بھیانک تھا، کیریئر کی پہلی 5 ٹیسٹ اننگز میں صرف 1 وکٹ حاصل کر سکے تھے، اور سڈنی ٹیسٹ جو کہ ان کا آخری ٹیسٹ میچ ثابت ہوا، اس کی پہلی اننگز میں وکٹ ملی، دوسری اننگز میں وکٹ لیس رہے، البتہ اس سے پہلے میلبرن ٹیسٹ میچ میں آخری اننگز میں 4 اور پہلی اننگز میں 2 وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے تھے، تو ان کی اوورآل کارکردگی ملی جلی ہے، پہلے سے بہتر ضرور ہو رہے ہیں، لیکن اوورآل ان کے ٹیسٹ کیریئر کی جو ایوریج ہے 45 رن فی وکٹ ہے، جو کہ بہت زیادہ مہنگی ہے۔ اس کی وجہ سے میر حمزہ کو بھی آؤٹ کلاس بولر نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے بعد آتے ہیں خرم شہزاد، ٹھیک ہے وہ بھی آؤٹ کلاس پرفارمنس نہیں دے سکے ہیں، لیکن ہر اننگز میں کم از کم اپنا امپیکٹ چھوڑا ہے،
انہیں پرتھ ٹیسٹ میچ میں موقع دیا گیا تھا، ڈیبیو کرایا گیا تھا، پہلی اننگز میں 2، دوسری اننگز میں 3 وکٹیں حاصل کیں، جبکہ حالیہ راولپنڈی ٹیسٹ میچ میں بھی وہ 2 وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ ایک اننگز میں مجموعی طور پر 31 کی ان کی ایوریج ہے، تو اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ شاید خرم شہزاد کو ڈراپ نہیں کیا جائے گا، اور میر حمزہ کو اگر چانس دیا بھی گیا تو اس کے لیے شاید محمد علی کو باہر بٹھانا پڑے۔ تو یہ اس صورتحال میں تو یہی زیادہ لگ رہا ہے کہ محمد علی باہر بیٹھیں گے، یا پھر زیادہ سے زیادہ خرم شہزاد، میر حمزہ کو شاید موقع دیا جائے گا۔ لیکن میرے خیال میں میر حمزہ کی کارکردگی ویسے تو تھوڑی پیچھے ہے، لیکن لیفٹ آرم چونکہ شاہین افریدی نہیں کھیل رہے، تو اس لیے لیفٹ آرم پیسر کے طور پر میر حمزہ کو ٹیم میں لازماً لیا جائے گا، جو مجھے لگ رہا ہے۔ اب آتے ہیں ویدر کی جانب۔ آج اسلام آباد راولپنڈی میں بارش ہو رہی ہے۔ کل حسب توقع جس طرح گزشتہ میچ ہوا تھا، گراؤنڈ گیلا ہونے کی وجہ سے میچ بھی تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے، یعنی کہ آغاز ٹاس بھی تاخیر کا شکار ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کل پورے دن میں 74% بارش کا امکان ہے۔ کل کا پورا دن بارش کی نظر ہونے کا بھی امکان ہے، تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی بیڈ نیوز اس لیے ہے کہ پاکستان کو یہ جو ٹیسٹ میچ ہے یہ جیتنا ہر حال میں ہے، ورنہ پاکستان کے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ پاکستان کو تاریخ میں پہلی بار بنگلہ دیش کے ہاتھوں کسی ٹیسٹ سیریز میں شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب آتے ہیں اگلا دن، اس میں صرف 3% امکان ہے بارش کا، اور تیسرے دن یعنی کہ 1 سپٹمبر کو اتوار کو بھی صرف 3% امکان ہے بارش کا، تو اس لیے کم از کم دوسرا اور تیسرا دن یہ تو کھیل ہوگا۔ اس کے بعد آگے پھر بارش آ رہی ہے منڈے کو، یعنی کہ جو میچ کا چوتھا دن ہوگا، 48% امکان ظاہر کیا گیا ہے بارش کا، اور آخری دن بھی 64% بارش کا امکان ہے۔ اور یہ جو ویدر رپورٹ ہے یہ زیادہ بہتر نہیں ہے۔ اس کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان ٹیم کو آخری ٹیسٹ میچ میں نہ صرف بنگلہ دیش کے پلیئرز کا مقابلہ کرنا ہے بلکہ ویدر کا بھی مقابلہ کرنا ہے، ویدر سے بھی لڑنا ہے، اس کے مطابق اپنی پالیسی تیار کرنی ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو دوسرا ٹیسٹ میچ پاکستان کے لیے بہت زیادہ ایک مشکل ٹاسک بن چکا ہے، خاص طور پر ویدر کی وجہ سے بھی، اور پہلا ٹیسٹ میچ ہارنے کی وجہ سے جو پاکستان ٹیم کا مورال ڈاؤن ہے، دوسری جانب بنگلہ دیش کا مورال ہائی ہے، تو اس کا بھی امپیکٹ پڑے گا۔ اور پاکستان کے بہت سارے پلیئرز، خاص طور پر کپتان شان مسعود، عبداللہ شفیق، بابر اعظم، ان کی بیٹنگ کے اوپر سوالیہ نشان موجود ہے۔ ان کی کارکردگی میں یا تو تسلسل نہیں ہے، یا پھر کوئی بڑی اننگز خاص طور پر 2023 سے وہ نہیں کھیل سکے، تو اس کی وجہ سے ان بیٹرز کو بھی پرفارمنس دینی ہے۔ اور اگر بولرز کی بات کریں تو پاکستان کے بولرز نے جس طرح گزشتہ راولپنڈی ٹیسٹ میچ میں مایوس کیا، تو اس کی وجہ سے بھی ہمارا جو پیس اٹیک ہے اس کے اوپر اعتماد کم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو اس لیے پاکستان کے پیسرز کو اس ٹیسٹ میچ میں اپنی اہمیت کو، اپنی کلاس کو ثابت کرنا ہے، خاص طور پر وہ پلیئر جن کی پرفارمنس میں تسلسل نہیں ہے۔ نسیم شاہ کا کم بیک ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میر حمزہ زیادہ اچھا امپیکٹ نہیں ڈال سکے ہیں۔ محمد علی اور خرم شہزاد ابھی تک معمولی یا آرڈنری بولر ثابت ہوئے ہیں، آؤٹ کلاس بولر ثابت نہیں ہوئے ہیں، تو ان تمام پیسر کے پرفارمنس دینی ہے۔ اور دیکھنا ہوگا کہ ابرار احمد کہ اس میچ میں جب ان کی واپسی ہوتی ہے تو ان کی کارکردگی کیسی رہتی ہے۔ اس سے پہلے وہ جو ان کا ڈیبیو ہوا تھا، یا اس سے پہلے جتنی ہوم کنڈیشن میں میچز کھیلے ہیں یا پھر سری لنکا میں کھیلے ہیں، ایشیا میں برحال انہوں نے اچھی پرفارمنس دی ہوئی ہے۔ اس لیے پاکستان کی بولنگ لائن سے جو زیادہ امیدیں ہیں وہ ابرار احمد سے ہیں۔ بیٹنگ میں سعود شکیل، محمد رضوان سے تو امیدیں ہیں ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بابر اعظم، شان مسعود اور عبداللہ شفیق کے اوپر بھی پریشر ہے کہ وہ پرفارم کریں۔ اور میرے خیال میں پاکستان کو یہ میچ جیتنے کے لیے جو پریشر ہوگا وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو ان تمام چیلنجز سے نپٹنا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان ٹیم اس میچ میں کیسی پرفارمنس دیتی ہے۔